آج ایک نہایت ہی اہم موضوع جس پر میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے حمل کے دوران بچے کی حرکت، بیبی مومنٹس۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری نیو ویور سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا۔ یہ ایک بہت ہی کنٹروورشل سا ایک ٹاپک ہے جس کے بارے میں بہت سارے متس ہیں اور ان متس کو لے کر حاملہ خواتین بہت ہی زیادہ پریشان رہتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے میں یہ کلیئر کرنا چاہوں گی کہ اس سلسلے میں خواتین کو بہت ہی بیلنس رویے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہ تو وہ اس معاملے میں بہت زیادہ بے فکر ہو جائیں کہ مومنٹس زیادہ کم ہوتی رہیں اور آپ پرواہ نہ کریں، اور نہ ہی وہ اس حد تک وہمی ہو جائیں کہ ڈاکٹر کے بتائے ہوئے فارمولے سے ہٹ کر مومنٹ ہو جائے تو آپ پینک کر جائیں، آپ ہاسپٹل پہنچ جائیں یا آپ پریشان ہوں۔ لہٰذا میں چاہوں گی کہ آج کے سیشن میں آپ کو اس طرح سے انفارمیشن دے دوں کہ اس سلسلے میں آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کا سمپل فارمولا یہ ہے کہ پہلے 6 مہینے میں بیبی مومنٹس پر بہت زیادہ ویجیلنٹ نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 5ویں مہینے سے پہلے تو بچے کی حرکت اکثر محسوس ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر ہو جاتی ہے 4 منتھ کے آخر میں یا 5th کے سٹارٹ میں تو دیٹ از ویری گڈ، لیکن اگر نہیں ہوتی تو اس میں کچھ پرابلم کی بات نہیں ہے۔ 5 منتھ سے لے کر 6 منتھ کے آخر تک کسی بھی ٹائم آپ کو بچے کی حرکت محسوس ہو جائے تو دیٹ از گڈ اینڈ انف۔ کتنی دفعہ محسوس ہونی چاہیے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کو دن میں 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ بچے کی پراپر حرکت یا ایسے مومنٹ جیسے کہ پیٹ میں گیس ہو رہی ہے یا ببلنگ ٹک اس طرح کی بھی کوئی مومنٹ ہوتی ہے تو وہ کافی ہے، دن میں 2-3 دفعہ۔ کبھی کبھی 24 گھنٹے بھی گزر سکتے ہیں 6 مہینے میں، جس میں اگر آپ بچے کی حرکت محسوس نہ کریں تو پریشان نہ ہوں، لیکن اگر 24 گھنٹے بھی گزر جائیں اور آپ کو ہلکی پھلکی مومنٹس بھی محسوس نہ ہوں، پھر بھی پینک کیے بغیر ایک دفعہ ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کریں۔ 6 منتھ کے بعد 7 منتھ کے شروع سے لے کر 9 منتھ کے اینڈ تک بچے کی مومنٹ کے بارے میں ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے، اور اس میں فارمولا یہ ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر آپ کو 3 سے 4 مرتبہ مومنٹ ہو جانی چاہیے۔ زیادہ ہو تو نو پرابلم، 4 دفعہ سے کم ہو تو اگلے گھنٹے پر آپ تھوڑا فوکس کر لیں۔ اگر اس میں 4-5 دفعہ مومنٹ ہو جائیں تو آپ بے فکر ہو جائیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ بچے کی حرکت پر بہت سی چیزیں افیکٹ کرتی ہیں۔ اگر ماں پریشان ہے، اگر بچہ سو رہا ہے، اگر ماں کی اول آگے ہے یعنی کہ پلیسنٹا جسے کہتے ہیں وہ اگر آگے کی طرف ہے، اگر بچے دانی میں بچے کا پانی جسے ایمنیوٹک فلوئڈ کہتے ہیں وہ کم ہے، یا عورت کا بی پی شوٹ ہو رہا ہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس میں بچے کی حرکت کم ہو سکتی ہے۔ اس میں بھی کچھ وجوہات نارمل ہے، جیسا کہ اگر بچہ سو جاتا ہے تو یہ ایک نارمل وجہ ہے، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اگر اول پلیسنٹا آگے ہے اور بچے کی حرکت محسوس نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ تو حرکت کر رہا ہے لیکن آپ کو محسوس نہیں ہو رہی کیونکہ آپ کی پلیسنٹا سامنے کی طرف ہے۔ یہ نارمل وجوہات ہیں، لیکن اگر آپ کا بی پی شوٹ ہو رہا ہے اور بچے کی ارد گرد کا پانی بھی کم ہو رہا ہے، اس وجہ سے بچے کی حرکت کم ہے، تو اس سلسلے میں آپ کو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کیجئے، وہ اکارڈنگلی آپ کو مینیج کریں گے۔ آخری مہینے میں آپ کو بہت زیادہ ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ 1 گھنٹے میں 2 سے 3 مرتبہ مومنٹ ہوئی ہے اور اگلے گھنٹے میں بھی اتنی ہی رہی ہے یا کم رہی ہے، یا پھر 3 سے 4 گھنٹے گزر گئے ہیں مومنٹ بالکل نہیں ہوئی، تو تب تو آپ نے بالکل نہیں سوچنا، آپ نے فوراً اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے۔ وہ الٹرا ساؤنڈ کریں گے، وہ فیٹل ہارٹ ریٹ چیک کریں گے، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں CTG۔ جیسے کہ اڈلٹس میں، بڑوں میں دل کا کوئی مسئلہ ہو تو اس کی ECG نکالتے ہیں، اسی طرح CTG یعنی کہ بچے کی دل کی دھڑکن کی پرفارمنس نکالتے ہیں۔ پوری ایک کاغذ کی ایک پٹی ہوتی ہے جس میں ایٹ لیسٹ 10 منٹس کے لیے بچے کی فیٹل ہارٹ ریٹ چیک کی جاتی ہے اور یہ تسلی کی جاتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اگر ڈاکٹر کے ایگزامینیشن پر، الٹرا ساؤنڈ پر، فیٹل ہارٹ ریٹ دیکھنے پر سب کچھ ٹھیک ہے، نارمل ہے، تو پھر آپ گھر چلے جائیے۔ مجھے امید ہے کہ میرے اس سیشن سے آپ کو ہیلپ ملی ہوگی۔ میرے ان فارمولاز کو جو کہ میں نے کوشش کی ہے کہ سائنٹیفک لینگویج سے ہٹ کر ایک عام زبان میں آپ کو سمجھا سکوں اور قدرے ایزی ورژن میں کر سکوں۔ میرے چینل سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا۔